دوستو سی آئی اے نے منظور پشتین جیسے دہشت گرد پال رکھے ہیں اور ان کا بس ایک ہی کام ہے پاکستان میں جب بھی سکون ہو کوئی نہ کوئی ہنگامہ برپا کر دیا جائے۔ ایس پی طاہر داوڑ کا جو معاملہ تھا اس پر سی آئی اے، قادیانی، لبرلز اور دوسری خفیہ ایجنسیاں پروپیگنڈا کر رہی ہیں۔ آج سب سے پہلے تو آپ کو اس پروپیگنڈا کے بارے میں بتائیں گے، اور یہ جو ایشو کھڑا ہو رہا ہے کہ آپ کی آئی ایس آئی نمبر 1 ہے، وہ یہ نہیں کر سکی اور وہ نہیں کر سکی، ایسے کیا معاملات ہو گئے کہ وہ ان کو نہیں پکڑ سکے۔ سب سے پہلے تو ہم آپ کو اس ایجنڈے سے بے نقاب کریں گے، پھر آپ کو بتائیں گے کہ ایس پی طاہر کے ساتھ ہوا کیا۔ ایس پی طاہر اسلام آباد سے قطعی طور پر اغوا نہیں ہوئے، اور ایسا کوئی بھی معاملہ اسلام آباد سے نہیں ہوا، بلکہ عمران خان نے اس بات کی رپورٹ بھی طلب کر لی ہے۔ بلکہ ہم آپ کو اس کی تفتیش کی ابتدائی رپورٹ دے رہے ہیں جس میں آپ کو پتہ چلے گا کہ معاملات آخر ہیں کیا۔ طاہر داوڑ کے بہت سارے دوست تھے، کچھ ایسے دوست جو منظور پشتین کے ساتھ ملے ہوئے تھے۔ وہ لوگ اس ایشو کو کیش کروانا چاہتے تھے اور ان کا سارا پلان را اور سی آئی اے نے بنایا تھا۔ ان کے دوست ان کو پشاور گھمانے کے بہانے لے گئے، جیسا کہ یار دوست ایک دوسرے کے ساتھ جاتے ہیں۔ جب یہ لوگ پشاور چلے گئے تو وہاں سے یہ لوگ افغان بارڈر کے بہت قریب ہو گئے۔ وہاں انہیں نشہ آور کھانا کھلایا گیا جس سے یہ بے ہوش ہو گئے۔ اب آتی ہے اصل بات کہ یہ افغانستان کیسے منتقل ہوئے۔ سب سے پہلے ہم آپ کو ایک چیز بتا دیں، اس کے بعد ہم اس پر ڈسکس کریں گے کہ پاکستان کی خفیہ ایجنسی کے گمنام ہیروز کو ان کی جو ویڈیو ملی ہے جن میں ان کو افغانستان کے قونصلیٹ میں مارا جا رہا ہے، اور ساتھ میں یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم نے جنرل عبدالرزاق کے قتل کا بدلہ لے لیا ہے اور ہم نے آئی ایس آئی پر وار کیا ہے۔ یہ تو تھا ان کا ایشو۔ اب آتی ہے دوسری بات۔ آپ ایک بات دیکھیں کہ نون لیگ کے ہوں، را کے لوگ ہوں، سی آئی اے کے لوگ ہوں، یا منظور پشتین کے دہشت گرد ہوں، یہ تمام لوگ سوشل میڈیا پر بیٹھے ہوئے پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ یہ اسلام آباد سے اغوا ہوئے ہیں۔ یہ معاملہ تھا کیا؟ یہ معاملہ اصل میں آپ کی خفیہ ایجنسیوں کے خلاف پروپیگنڈا تھا۔ دیکھیں، گیم چاروں طرف سے کھیلی جاتی ہے، اور پھر طلعت حسین جیسے دہشت گرد بھی بیچ میں آ جاتے ہیں جو کہ میڈیا پر اس طرح کے معاملات پر جلتی پر تیل ڈالنے کا کام کرتے ہیں۔ دیکھیں، اصل مسئلے کو سمجھیں کہ یہ افغانستان پہنچے کیسے۔ پاکستان سمیت دنیا بھر کے اندر ایسے معاملات ہوتے ہیں کہ آپ کے اندر کے لوگ کہیں نہ کہیں ایسے معاملات میں ملے ہوئے ہوتے ہیں۔ یہ صرف ابتدائی رپورٹ ہے، ہم اس کے اوپر کچھ کہنا نہیں چاہتے، بس ہم ایک تجزیہ دے رہے ہیں۔ اس طرح کے واقعات اور ان تمام حملوں کے بعد پاکستان نے اپنی سیکیورٹی کو مزید بہتر بنایا اور بہتر سے بہتر کرتے گئے۔ 2000 کتابیں سی آئی اے کے اوپر لکھی جا چکی ہیں جس کا سیکیورٹی لیپس ہوا، اور دنیا بھر میں ان کی ناکامی کے ثبوت موجود ہیں۔ 17 سال افغانستان کے اندر دنیا بھر کے 49 ممالک کی طاقتور ترین افواج، طاقتور ترین ٹیکنالوجی، پوری دنیا کی ٹرینڈ آرمی، 49 ممالک کی فوج اور ان کی خفیہ ایجنسیاں، اور یہاں تک کہ $6 ارب بہائے گئے۔ اس کے باوجود افغانستان میں 4 سے 5 ہزار جنگجوؤں سے یہ لڑ نہ سکے، بھیک مانگتے رہے۔ آج ماسکو کے اندر جا کر دیکھیں کہ حال کیا ہو گیا ہے۔ ہمارے یہاں آپ کے 85 دھماکے روکے جاتے ہیں۔ آپ کی خفیہ ایجنسیوں نے کہاں کہاں سے دہشت گرد نہیں پکڑے۔ جب پاکستان کو ایٹمی طاقت بنانا تھا تو آپ یقین کریں کہ آپ کی آئی ایس آئی کے ایجنٹ دنیا بھر میں گئے کہ امریکی سائنسدانوں سے نہیں ملے، روس کے اندر نہیں گئے، کوریا کے اندر نہیں گئے۔ ساری دنیا کی طرف سے ہم پر پابندی تھی۔ ان کو پتا تھا کہ اگر ایک پرزہ بھی مل سکتا تھا تو انہوں نے اپنی جان مشکل میں ڈال کر دوسرے ملکوں کے اندر جا کر ان کے ہیڈ کوارٹرز کے اندر کام کیا، چیزیں لے کر آئے، دستاویزات لے کر آئے اور پرزے لے کے آئے۔ کیا کچھ نہیں لے کر آئے۔ ایک ذرا سا واقعہ ہوتا ہے اور یہ دہشت گرد پوری پلاننگ کے ساتھ پاکستان پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ یہاں پر آپ کو وہی پیٹرن نظر آئے گا۔ منظور پشتین، سی آئی اے، نون لیگ، جماعت اسلامی، فضل الرحمان، یعنی ٹوٹل سارے کے سارے پاکستان کے اندر ایک ہی پیٹرن پہ آپ کی فوج اور آئی ایس آئی کے خلاف پروپیگنڈا کر رہے ہیں۔ یہاں تک کہا گیا کہ اسلام آباد سے اغوا ہوئے، وہاں پر تو کیمرے لگے ہوئے ہیں اور سیف سٹی ہے، سب جھوٹ۔ بلکہ وہ اپنے دوست کے ساتھ گئے تھے، ان کے دوست جو تھے وہ منظور پشتین کے ساتھی تھے، اور ابھی تک کی اطلاعات کے مطابق، ابھی تک جو ہم تک رپورٹ پہنچی ہے، ان میں سے کافی لوگوں کو اریسٹ کر لیا گیا ہے اور کافی کو اریسٹ کیا جائے گا۔ دیکھیں، پاکستان سمیت دنیا بھر میں ایسا ہوتا ہے، کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں جس سے آپ کا ایشو ہو جاتا ہے، سیکیورٹی لیپس ہو سکتا ہے، دنیا بھر میں ایسا ہر جگہ ہوتا ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ سی آئی اے نے 17 سال جھک ماری افغانستان میں، $6 ارب ماہانہ وہاں پر لگتا ہے اور 4000 لوگوں کو نہیں مار سکے۔ وہاں پر تو کوئی ایسی بات نہیں ہوئی، ان کے عوام نے تو کبھی نیگیٹو پروپیگنڈا نہیں کیا۔ آج امریکی کانگریس کے ایک رکن نے کہا ہے کہ آج ہماری اگر چائنا یا روس کے ساتھ جنگ ہو جائے تو امریکہ اسٹیبل ہی نہیں رہ سکتا۔ یہ تو ان کی حالت ہے، جبکہ آپ کی آئی ایس آئی بیک وقت 9 عدد خفیہ ایجنسیوں کے ساتھ صبح شام لڑ رہی ہے۔
اور اللہ کا شکر ہے اسٹیبل ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب صحابہ نے جنگیں لڑیں تو کیا صحابہ شہید نہیں ہوئے؟ دیکھیں یہ لڑائی ہی اس طرح کی ہے کہ یہاں پر آپ کا بھی نقصان ہوتا ہے اور دوسروں کا بھی نقصان ہوتا ہے۔ کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ 100% کامیابی آپ کی ہو یا ان کی ہو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو اس کائنات کے سب سے عظیم شخصیت ہیں، اگر ان کے ساتھ جب وہ جنگ احد میں جاتے ہیں، جنگ بدر میں بھی جاتے ہیں، کیا صحابہ کی شہادت نہیں ہوتی؟ کیا ایسے عظیم لوگ نہیں تھے؟ دیکھیں یہ معرکے ایسے ہی ہوتے ہیں، حق اور باطل کی لڑائی میں یہ معاملات چلتے رہتے ہیں۔ کتنے ہی آپ کے ایسے گمنام ہیروز ہیں جن کا عطا پتہ ہی نہیں ہے، وہ آپ کی دنیا بسانے کے لیے اپنی جانیں دیتے ہیں، جان دینی پڑتی ہے، پھر کہیں جا کے یہ ملک سنبھلتا ہے۔ جب زمین بنجر ہوتی ہے تو شہیدوں کا خون مانگتی ہے۔ ہمارا ایشو یہ ہے کہ ہمارے پیچھے ہر وقت ایجنسیاں پڑی ہیں، ہمارے اندر ایجنسیاں بیٹھی ہوئی ہیں۔ نون لیگ کے اندر طلعت حسین جیسے CIA کے ایجنٹ بیٹھے ہوئے ہیں، اور اب وقت آ گیا ہے کہ پاکستان کی ٹاپ ایجنسی ان کو گلے سے پکڑ کر ان سب کا خاتمہ کرے، اور ایسا ہوگا۔ آنے والے دنوں میں یہ ابتدائی رپورٹ تھی جو آپ کو دی گئی۔ اب اس کے بعد افغانستان کیسے گئے، جیسے ہی رپورٹ آئے گی ہم آپ کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے۔ وہ رپورٹ ابھی شاید میڈیا پر نہ آئے، یہ چیزیں میڈیا پر نہیں آتی۔ کیوں نہیں آتی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ میڈیا چاہتا ہی نہیں ہے کہ اس طرح کی چیزیں میڈیا پر آئیں۔ لیکن عمران خان کو جو رپورٹ آئے گی ہم کوشش کریں گے اس سے پہلے آپ کو یہ رپورٹ پہنچا دیں۔ لیکن یاد رکھیں آپ کو اپنی ایجنسیوں اور ان کے گمنام ہیروز پر مکمل بھروسہ رکھنا ہوگا، اور مخالف ایجنسیوں کے پروپیگنڈے کا شکار ہرگز نہ ہوں۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان آرمی پائندہ باد۔ دوستو چینل کو سبسکرائب کریں۔ میرا نام ہے کامران اور آپ دیکھ رہے ہیں معلوماتی وکی۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حافظ و نگہبان ہو۔ والسلام۔